السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام واسع احمد ہے اور بہت قریب کے لوگ، گھر والے اور رشتہ دار، محلے والے مجھے عامر دولت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ہم نے پیش کیا تھا آپ کو سورہ فاتحہ کی اردو میں تفسیر ڈاکٹر میر انیس الدین صاحب کی، جو عالیہ مسجد حیدرآباد دکن میں پوری تفسیر قرآن کی کرتے رہے۔ 4 دور ہو گئے تھے اور 5واں دور جب ہوا، اور وہ 5ویں دور کی ریکارڈنگ ہے۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ لاسٹ ٹائم دیا تھا، اس سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن بھی دیا تھا، تمہید۔ تو امید ہے کہ آپ وہ قرآن کا انٹروڈکشن اور قرآن سورہ فاتحہ کی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بھی آپ سن چکے ہوں گے۔ اگر نہیں سنے ہیں تو پہلے جا کر ان دونوں چیزوں کو سن لیں۔ اور آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ سے۔ چونکہ ہم دن بھر میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں ہم ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں ایک آیت ہے جو جس کا جو ہے ریکویسٹ ہے، یا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ہم کہ ہم کو صراط مستقیم پر چلائے۔ تو عربی میں وہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، براہ کرم ہم کو صحیح راستے کی طرف ہماری ہدایت کیجیے۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ساری قرآن پیش کی ہے آپ کے خدمت میں، یا آپ کی سہولت کے لیے، تاکہ آپ جان سکیں کہ صراط مستقیم پر کیسے چلا جا سکتا ہے اور غلط راستوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو ساری قرآن وہ 600-800 صفحوں کی جو کتاب ہے، وہ ساری قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہدایت کے لیے، ہماری سب کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ تو ہم چاہیے کہ ہمیں اس کو سمجھیں اور ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم تک ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براہ کرم ضرور اس تفسیر کو آپ بھی سنیے، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیے، اور اپنے دوست احباب، فیملی ممبرز اور رشتہ داروں سے بھی اس کو شیئر کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم، کہ جو بہت فائدہ پہنچانے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم۔ اب دیکھیں یہاں بھی جس کے انٹرپریٹیشن میں گڑبڑ ہے۔ اب ایک حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مثال آپ نے دی الف لام میم، کہا کہ یہ ایک نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، لہذا 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے آپ کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ قرآن اٹھانے کا مطلب ہی وہی ہے۔ یہ غیر مسلم کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتا۔ غیر مسلم جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے کیا کیا عمل کرنا ہے۔ جیسا میں پچھلی دفعہ کہیں بتایا تھا کہ وہ نیوزی لینڈ میں ایک کلاس ہوتی ہے، سنا 26 عورتیں ہیں جو نیوزی لینڈرز اسلام قبول کری ہیں، اسلام کی کلاس ہوتی ہے ان کو، 26 عورتیں ہیں، ریورس جن کو بولتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں جو کلاس لیتی ہیں محترمہ، ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کاغذ پینسل لے کے آئی، وہ بولی کہ میڈم یہ مہینے میں مجھے کیا کیا کرنا ہے ذرا لکھ کے بتا دیجیے۔ یہاں میڈم تو کیا سر بھی نہیں جاتے کبھی کسی کے پاس۔ کیا کرنا ہے؟ روزے معلوم ہے، بھوکے رہنا ہے بس، اور کیا کرنا ہے؟ صبح کو سحری کرنا، افطار میں کیا پکڑا دن بھر دیکھتے رہنا، بول کے جانا یہ بنا کے رکھو، بس یہ کرنا ہے روزے میں، اور کیا ہے؟ تو یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ قرآن کا مقصد نزول، پرپز آف ریویلیشن آف دی قرآن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اس پروسیس کے لیے جب آپ قرآن کھولتے ہیں، ہر حرف پہ 10-10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو پھر دوہرا ثواب 20-20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ عمل کی نیت سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ نیت کا ثواب حدیث سے ثابت ہے، اور پھر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر عمل کا ثواب ہوگا۔
اب اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہوا، میاں دیکھیں بغیر الف لام میم کون سمجھے؟ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم الف لام میم کیا ہے. دیکھیں علماء سمجھا رہے ہیں ہمارے پاس، بغیر قرآن سمجھے کہ الف لام میم کے معنی تو نہیں معلوم، اس پہ بھی ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک ایک حرف سے. چلو قرآن کا مزاج خراب کر دیا ہوگا، اب وہ اس کی اسپرٹ ہی ختم ہو گئی. اب ان کے بچہ بچپن میں یہ بات سن گیا، انہیں بولا بس خالی بیٹھ کے اب ایک صاحب بولے صاحب میرے بچے کی آپ روانی دیکھیے، بولے یاسین شریف 3 منٹ میں ختم کرتا ہوں. مطلب فرشتوں کو حکم دے کے 3 سیکنڈ میں ختم کر دیں گے. میں اس واسطے نازل کرا تھا یاسین شریف کہ رکھ لے کے جو ہے اس کی اسپیڈ کا کمپٹیشن کرو. بھائی نازل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سمجھنا، اس پہ عمل کرنا. تو الف لام میم کے معنی سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم. اب گیس ورک ہوا ہے، کافی لوگ اپنے اپنے معنی دے لیے، نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن جو جید قسم کے علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے معنی سوا اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ میری کتاب کھول کے بیٹھا ہے، اس واسطے اگر ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دیتا ہے، وہ اس کی شان ہے، اس کو کون روک سکتے. میں مقصد قرآن کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. اس کے بعد آئیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک وہ دیٹ ہاذا دس. ذالک الکتاب وہ کتاب. اب کوئی صاحب آ کے پوچھے صاحب وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب بول رہے ہیں، یہ کتاب نہیں بولے. دیکھیں اس کا کنسٹرکشن ایسا ہے، انگلش میں جیسا آپ بولتے دیٹس دا بک یو وانٹیڈ. میں آپ کو ایک کتاب دیا، دیکھے بولا کہ دیٹس دا بک یو وانٹیڈ، یہی وہ کتاب ہے. الکتاب دا بک. سمجھیے آپ کنسٹرکشن سمجھیے، بہترین بیوٹیفل کنسٹرکشن ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی چیز نہیں ہے. کتاب شروع ہو رہی ہے، سرٹیفکیٹ سے کتاب شروع ہو رہی ہے. اور ایک ایک معنی جو لیے گئے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت ابھی آپ اہدنا الصراط المستقیم بولے تھے نا، ہدایت آ گئی. ادھر دعا کرے قبولیت دعا میں قرآن آ گیا پورا. ہدایت بولتے ہدایت آ گئی متقین کے لیے. اب 2 معنی آپ ذہن میں رکھیے کہ اب اس کتاب کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ پہلا یہ کہ اس کے اندر کوئی چیز شک کی نہیں ہے، یہ یقینی ہے، ہر چیز یقینی ہے، اس کا کوئی حرف جو ہے بے معنی نہیں. قسم کھا کے جو ہے یہ دل میں بٹھا لینا ہے کہ اس میں کوئی چیز شک کی نہیں، حق ہی حق ہے اس میں. پھر اس کے بعد میں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی جو اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ کے نیک عمل کرنے والے کو متقی بولتے ہیں. ان کے لیے ہدایت. اب بعض لوگ بولیں گے صاحب جب متقی کا ہدایت ہے تو پھر ہم تو متقی نہیں ہیں. تو اب یہاں دیکھیے اس کی وضاحت آ گئی. سورہ بقرہ کی 185 آیت میں اس کو ھدی للناس کہا گیا، ایک جگہ ھدی للمؤمنین کہا گیا، ایک جگہ ھدی للمسلمین کہا گیا، ایک جگہ ھدی للمحسنین کہا گیا، یہاں ھدی للمتقین کہا گیا. اصل میں یہ ھدی للناس ہے. ماہ رمضان میں یہ کتاب نازل گئی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. پھر یہ کانٹرڈکشن کیسا دکھ رہا ہے آپ کو ظاہری طور پہ؟ تو اب یہ بولے دیکھیے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پھر بولے متقین کے لیے، مومنین کے لیے، محسنین کے لیے، مسلمین کے لیے ہدایت. اب ایک رول ہے ساری دنیا میں جہاں جہاں جائیں آپ، مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ پیدل چلنے والے فٹ پاتھ پہ چلیں. یہ قانون سارے انسانوں کے لیے، ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے. لیکن فٹ پاتھ پہ وہی لوگ چلتے ہیں جو اچھے شہری ہوتے ہیں، گڈ سٹیزنس، اور جو ایکسیڈنٹ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ چلتے ہیں. اگر میں بولوں کہ یہ قانون اچھے شہریوں کے لیے ہے اور ایکسیڈنٹ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہو رہا. وہ بھی تو انسان ہے نا. تو معلوم ہوا کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مگر اس میں اسپیسیفائڈ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو، اللہ کے خوف سے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتے ہیں، وہ متقی ہیں. وہ لوگ جو ہے سیدھے راستے پہ ہیں جنت کے. اب یہ متقین کا جو ہے ڈیفینیشن آ رہا ہے.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ غیب پہ ایمان کا کیا مطلب؟ غیب کس کو بولتے ہیں؟ غیب جو حاضر انسین، جو دکھتا نہیں ہے، ماضی مجھے نہیں دکھ رہا، پاسٹ یہ دیوار کے آگے کیا ہو رہا مجھے نہیں دکھ رہا ہے، میرے لیے غیب ہے، اس کے نیکسٹ لمحہ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، میرے لیے غیب ہے۔ اب ہماری جو زبان ہے مذہبی اصطلاح میں غیب کس کو بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے زمانے میں رسول کوئی نہیں ہے، رسولوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے زمانے میں کتابیں کوئی نازل نہیں ہوئی، کتابوں کو نہیں دیکھ سکتے، قیامت ابھی آئی نہیں ہے، فیوچر کی چیزیں قیامت کو نہیں دیکھ سکتے، تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بات ہونے کے بعد معلوم ہوتی، ہوئے تک وہ غیب میں ہے۔ میں صبح میں سوچا تھا انشاءاللہ یہاں جاؤں گا، تقدیر میں تھا، یہاں گیا، صبح میں تو نہیں معلوم تھا، میں قسم کر کے نہیں بول سکتا تھا میں جا رہا ہوں برابر بول کے، کس کو معلوم کیا ہو جاتا تھا، ہارٹ فیلئر ہو جاتا، برین ہیمریج ہو جاتا، کچھ بھی ہوتا، ختم ہو جاتا، کوئی آ کے روک لیتا۔ تو اب یہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ غیب میں ایک بڑی خاص حدیث آتی ہے، دیکھیے یہ تمام غیب میں ایک ہی آئٹم ہے جو شہادہ ہے، قرآن۔ تمام ایمان کے جتنے آئٹمز ہیں اس میں یہ ایک قرآن ہے جو شہادہ ہے، جس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ ایمان کے آئٹم میں ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی اہمیت یہ ہوگی۔ دوسری چیز، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عجیب و غریب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ملائک کا ہوگا، فرشتوں کا۔ تو بولے ملائک کا ایمان میں کیا ہے، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھتے رہتے، کون سی بڑی بات ہے ان کے ایمان میں؟ تو بولے ہم لوگوں کا ہوگا۔ تو بولے تم لوگوں کی ایمان میں کیا خاص بات ہے، میں تم لوگوں میں ہوں۔ تو بولے آپ کا ہوگا۔ تو بولے میرے ایمان میں کیا خاص بات ہے، مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر میں ایمان نہ لاؤں۔ تو عجیب و غریب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، جن میں بھی نہیں ہوں گا۔ یہ مقام ہے آپ کا، بھولے مقام کو اپنے، کیا مقام دیا ہے آپ کو؟ صحابہ سے کمپیئر کر کے بتایا کہ ان میں میں بھی نہیں ہوں گا۔ ان میں کسی رائٹ میں ناگپور کے پاس میں کوئی دوست بتا رہے تھے کہ ان کے دوست جو ایک منظر دیکھے، بولے کسی سے اصرار ہو رہا تھا لا الہ الا اللہ کے خلاف بولنا، وہ صاحب نہیں بول رہے تھے۔ تو وہ غیر مسلم دوست میرے دوست سے آ کے بولتے صاحب یا تو دیوانہ ہے یا پھر ایمان اتنا تگڑا ہے، مار کھارا نہ بول رہا، نہیں بول مار کھارا نہیں بول رہا، غیب پہ ایمان ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، نبیوں کو نہیں دیکھا، کتابوں کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، تقدیر کی کتاب کو نہیں دیکھا۔ تو یہ مقام ہے، اس مقام کو مینٹین کرنا ہے نا آپ کو۔ آپ ایک بہت بڑی کمپنی کے سیلز ریپرزینٹیٹو ہیں، آپ بنیان لنگی پہن کے جو ہے پروڈکٹ بیچنے گئے تو کوئی بھی نہیں کرتا، آج کل سوٹیڈ بوٹیڈ ٹائی وائی میں جانا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ کموڈیٹی بیچنے کے لیے نکلے ہیں، سیلز ریپرزینٹیٹو ہیں آپ اسلام کے، آپ اپنا تماشا بنا کے جو ہے کمپنی کا نام بدنام کر رہے ہیں آپ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، جو سزا نہیں دے رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں۔ اگر ان کی جگہ کوئی انسان ہوتا تو پھر آپ کو ڈسمس کر دیتا تھا، نوکری سے نکال دیتا تھا، بولتا نہیں ہونا مجھے ایسے لوگ۔ تو یہ جو کون سے لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور یقومون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ پلورل ہے، نماز کا ایک نظام ہے، نماز جماعت کی نماز۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو، کوئی تکلیف ہو، عمر ہو گئی ہو، بارش ہو رہی ہو زوردار، وہ بات اور ہے، لیکن ایک مزاج مسلمان کا یہ ہو کہ جو 5 وقت کی نماز ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو مساجد میں پڑھائے۔ ہاں سنت ہے اور نفل ہے، وہ مسنون ہے، گھروں میں پڑھ لینا چاہیے، لیکن فرض جماعت کی نماز جو ہے ایک نظام قائم ہونا۔ اب یہاں ایک نظام قائم، ایک ماشاءاللہ مؤذن صاحب ہیں، وہ قیامت میں ان لوگوں کی گردنیں اونچی ہوں گی جو اذان دیتے ہیں، 5 وقت بلاتے ہیں، ان کا ایک نظام ہے، یہاں 5 وقت اذان ہوتی ہے، تمام جا نمازیں بچھی رہتی ہے، نظام ہے، لوگ آتے ہیں، امام صاحب آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ نماز کا نظام قائم کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایمان کے بعد پہلا رکن جو آ رہا ہے وہ نماز کا ہے۔ پھر دوسری جو بات آ رہی ہے وہ مما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچو، تمہارا کچھ ہے ہی نہیں،
مما رزقناہم، ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب میں آپ کو ساتھ لے کے گیا، بھائی 10,000 روپئے رکھیے، میں جس کو جو بولتے گیا دیتے جائیے۔ پہلا فقیر ملا، میں بولا بابا ذرا 2,000 روپئے ان کو دے دینا۔ آپ بولے 2,000 فقیر کو، مجھے کتنا غصہ آئے گا، آپ کا کیا دخل ہے، پیسہ میرا ہے۔ اب کوئی صاحب اپنے کروڑوں کی جائیداد کا حساب ڈال کے بولے کہ بھائی تقریباً 50 لاکھ روپئے جو ہے ہم کو زکات میں دینا، 50 لاکھ روپئے زکات میں، وہ 100 سے کروڑ دیا سو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ہے، وہ اس کا پیسہ ہے، وہ حکم دے رہا ہے، جو تیرا ہے کیا بھائی؟ نہ تیری زندگی ہے، نہ تیری دولت ہے، نہ تیری ہدایت ہے، نہ تیرا علم ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اب یہاں بات سمجھیے کہ بڑی اہم پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ پروسیجر بتایا گیا، انمتا علیہ والوں کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، پروسیجر بتایا جا رہا ہے۔ پروسیجر کیا ہے؟ پہلے علم ہو، گنتے جائیے، قرآن کا علم ہو، علم پر یقین ہو۔ علم بھی کوئی مادی چیز نہیں ہے، میرے دماغ میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دماغ میں کتنا علم ہے نہیں معلوم۔ آپ کے دماغ میں میڈیکل علم ہے، آپ کے دماغ میں دینی علم ہے، کسی کے دماغ میں انجینئرنگ کا علم ہے۔ ہاں، تو علم ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، بتا نہیں سکتا۔ تو پہلے علم ہو، قرآن کا علم ہو، پھر اس پہ یقین ہو کہ یہ علم جھوٹا نہیں ہے۔ یہ بھی دل کی کیفیت ہے، یہ بھی دل و دماغ کی کیفیت ہے۔ علم بھی دل و دماغ کی کیفیت ہے، یقین بھی دل و دماغ کی کیفیت ہے۔ پھر اللہ کا خوف ہو، وہ بھی دل و دماغ کی کیفیت ہے، اندر سے ڈرا ہوا ہے۔ ایک کوئی صاحب جو ہے بڑے دبکے ہوئے چلے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، بلا کے بولے یہ کیا چال ہے؟ تو بولے نہیں تقوی کی کیفیت ہے۔ تو بولے تقوی دل کی کیفیت ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ چال سے تقوی ظاہر نہیں ہوتا، تقوی جو ہے دل کی کیفیت ہے۔ تو علم ہو، علم پہ یقین ہو، پھر اس کے بعد میں وہ یقین کی وجہ سے اللہ کا خوف ہو، وہ اللہ کی خوف کی وجہ سے اللہ کے عمل میں آ جانا ایمان ہے۔ یہ چاروں دل کی کیفیت ہے۔ علم ہے، علم پہ یقین ہے، یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے امن میں آ گئے ہم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں جاتے، آپ سے امن میں آ گئے، آپ جو بولے ہم سنیں گے۔ امن میں ایسے آ سکتے ہیں، امن میں آنے کا دوسرا پیسے کھا کے نہیں لاتے امن میں۔ پولیس والا مارنے آ رہا، آپ الگ نکال کے کچھ پیسے دے دیں، چلو بھی امن میں آ گیا، چھوڑ دیا نا پیسے لے کے، وہاں معاملہ نہیں ہے، وہاں کوئی رشوت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب یہ چار کیفیتوں کے بعد عمل ہے، علم، یقین، تقویٰ، ایمان کے بعد چوتھے لیول پہ عمل ہے۔ پہلا عمل نماز ہے، دوسرا عمل خیرات ہے۔ نماز سوشل یونٹی ہے، غریبوں پہ خرچنا اکنامک یونٹی ہے۔ کیا بڑی بڑی باتیں ہیں قرآن میں، ابھی ہم شروع کریں، ہم پہلا دوسرا وقت چل رہا ہے۔ نماز کیا ہے؟ سوشل یونٹی ہے، سماجی یونٹی ہے۔ بازو کون کھڑا ہوا ہے آپ بادرڈ ہی نہیں، وہ فقیر ہے، کروڑ پتی ہے، کوئی بھی ہوگا، ذہن میں بھی بات نہیں آتی اللہ کے فضل سے کہ کون بازو کھڑا ہے۔ سوشل یونٹی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ یونٹی پہ جو لوگ پریشان ہیں، پھر کس قسم کی یونٹ ہے؟ پھر مما رزقناہم ينفقون، یہ اکنامک یونٹی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ امیر ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی غریب ہو، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اس کے لیول کو اٹھاتے ہیں، اپنے برابر نہیں بناتے مگر اس کو پاورٹی کے لیول سے اٹھاتے ہیں، ایک اکنامک یونٹی ہے۔ آپ جس کو خیرات کرتے ہیں وہ کبھی آپ کے خلاف اٹھے گا؟ سوچ کے دیکھیے، آپ زندگی بھر جو ہے آپ اس کو خیرات کرتے رہے، اپنی دولت میں سے برابر ایک حصہ دیتے رہے، تو اس کو ایک عجیب قسم سے آپ سے لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ آپ کی موت کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنا چاہتا تھا، کیا دیتے تھے صاحب، ہماری کوئی ضرورت کو جو ہے ویسا نہیں رہتا تھا، جاتے جو ہے پوری ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ تو اب یہاں یہ بات یہ رکھنا ہے کہ یہ ہم کیونکہ قرآن شروع کر رہے ہیں، یہ مزاج بننا ہے ہمارا، قرآن کا علم حاصل کریں،
اس پہ یقین رکھیں کہ کوئی بات غلط نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ طاری رہے ذہن پہ، اور اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے امن میں آ جائیں۔ یہ ارادہ کرنا کہ اب ہم قرآن اور حدیث پہ عمل کریں گے، اور اس میں پہلا عمل نماز کی پابندی ہے، اور دوسرا عمل جو ہے جن کے پاس دولت ہے وہ غریبوں پہ خرچنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بات آ رہی ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو آپ پہ جو چیز نازل ہوتی ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے خبر جن لوگ جو چیزیں نازل ہوتی ہیں اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ بھئی آدم علیہ السلام پہلے نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، بیچ میں کئی پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کئی نبی آئے، 1,25,000 کی روایت آتی ہے بعض جگہ۔ تو ان کا پوروں کا میسج ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور طاغوت سے بچو، غیر خدائی طاقتوں سے بچو، پوروں کا میسج ایک ہی تھا۔ اب شریعت میں ڈفرنس تھا۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، شریعت ایک ہی تھی کہ وہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا، اور کوئی حکم ہی نہیں تھا، کھاؤ پیو مزے میں رہو یار، وہ ایک جھاڑ کے قریب ان کی شریعت ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بچے ہوئے تو ہر جھول میں بی بی حوا کو ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتے تھے، تو ایک جھول کا بیٹا دوسری جھول کی بیٹی سے شادی کرتا، ایک جھول کی بیٹی دوسرے جھول کے بیٹے سے شادی کرتا۔ وہ شریعت تھی جب، اب نہیں ہو سکتی، حرام ہے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ، حرام ہے۔ تو یہ ماننا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجتے گئے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول تھے۔ اب یہاں بات سمجھیے کہ ہر قوم میں نبی بھیجے گئے، ہر قوم میں نبی بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، اور پھر ان کی زبان میں بھیجے گئے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، ان کی زبان میں بھیجے گئے۔ یہاں بھی آئے ہوں گے، سنسکرت میں آئے ہوں گے، ہیبرو میں آئے، عبرانی میں آئے، تو اسی لیے کسی کی بھی شان میں کچھ نہیں بول دینا بغیر لا علمی کے، ہم کو کیا معلوم، ہم 1400 برس میں تماشا بنا لیے ہیں اپنے دین کا، تو دوسرے تو بہت پرانے دین ہیں، ہم سے سب پرانے ہیں، ہم لیٹسٹ دین ہیں۔ تو یہ جو آپ پہ نازل ہوا ہے قرآن، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، یہ متقین جو ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر آپ سے پہلے بھی جو نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اب سمجھیے کہ مجھے ہمیشہ یونائٹڈ نیشنز کا خیال آتا کہ یہ ایک ہی میسج ہے جو مختلف زبانوں میں جا رہا ہے۔ ایک صاحب کھڑے رہے چائنیز میں تقریر کر رہے، اب وہ چائنیز کی تقریر جو ہے انگلش میں، فرینچ میں، جرمن میں، ہر ایک میں ٹرانسلیٹ ہو کے ہر ایک کو پہنچ رہی، میسج وہی ہے، لا الہ الا اللہ کا میسج ہے، پھر سزا کا میسج ہے، جزا کا میسج ہے، باتیں وہی ہیں، شریعت میں ادھر ادھر جو ہے کچھ تبدیلی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے بات آئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ بڑا اہم ہے، آخرت پہ ایمان، اور آخرت پہ یہ یقین رکھتے ہیں، یہاں ایمان کا لفظ نہیں آیا ہے، یقین کا لفظ ہے، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اب یقین کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہم سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ہم سب امتحان دیے ہیں، میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے یہ سال عثمانیہ یونیورسٹی یہ اناؤنس کر دی کہ یہ سال ہم کسی ڈگری کا نتیجہ اناؤنس نہیں کریں گے، خالی امتحان لیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو امتحان دیں گے، بولیں گے فائدہ ہے، جب نتیجہ نہیں نکلتا تو امتحان دینے کی کیا فائدہ ہے؟ تو یہ جو بچے محنت کرتے ہیں، ہم بھی جو محنت کر کے ڈگریز لیے ہیں، اس یقین کی وجہ سے کہ ہماری محنت کا نتیجہ نکلے گا، ڈگری کی شکل میں ہم کو ملے گا، جنت میں جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو فیل ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ اب اس زندگی کو سورہ ہود میں، سورہ ملک میں، سورہ قلم میں، سورہ دہر میں اس زندگی کو امتحان کہا گیا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا تاکہ تم کو آزمائے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، تم کو دیکھتا سنتا بنایا ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو۔ پھر ایک جگہ بات آئی کہ جو ہے وہی آسمان اور زندگی کی بات آئی ہے کہ ہم نے جو ہے ساری کائنات بنائی تاکہ تم کو آزمائے۔ تو پرپز آف لائف جو ہے وہ ہمارے کیا ہے؟ امتحان۔ اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ، اس نتیجے پہ یقین، آخرت پہ یقین۔ اب اس نتیجے میں یقین نہیں، دیکھیے میں بولا نا، اگر یونیورسٹی اناؤنس کر دے کہ اب کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگا، یونیورسٹی اگر اناؤنس کر دے کہ اب کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوگا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟
اس میں ہوگا یہ کہ کوئی پڑھیں گے نہیں لوگ، پڑھے چھوڑ دیں گے کہ بھائی فائدہ کیا، نتیجہ نہیں نکل رہا۔ تو بچہ جو محنت کر کے پڑھتا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کو امتحان کے نتیجوں پہ یقین ہے کہ نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو یہ یقین، یہ متقین جو ہیں یہ یقین، تو ان کا بتا رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت، راستہ بتانے کا جو جنت کا راستہ ہے اس پہ ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ سب ایسا کرتے ہیں تو پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ہیں، وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ آخرت کا بھی نتیجہ سنا دیا۔ یعنی پھر اگر خلاصہ کر لیں ہم، کیونکہ مومن کا ڈیفینیشن ہے کہ ان کو قرآن کا علم ہے، اس پہ یقین ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے امن میں آ گئے ہیں، یہ دل کی کیفیت ہے، اس کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، پہلے کی کتابوں پہ اور قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، پھر آخرت کے نتیجے پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں اگر ان میں ہیں تو پھر یہ دنیا میں جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں اور آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ انعمت علیہم کا ڈیفینیشن ہو گیا۔ اب مغضوب علیہم کا ڈیفینیشن دیکھیے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کفر کریں، کافر کس کو بولتے ہیں آپ؟ انکار کرنے والا، چھپانے والا، ناشکری کرنے والا۔ تو بے شک جو انکار کرتے ہیں قرآن، یہ مومن کون ہے؟ جو قرآن کا اقرار کرے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے، اللہ سے امن میں آ گئے۔ یہ کافر کون ہے؟ جو اس علم کا انکار کرتے ہیں، اس پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ سے ڈرتے ہی اللہ تعالیٰ سے امن میں نہیں ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ ان کو چوکن نہ کرو، انذر چوکن نہ کرنا، وارن کرنا، چاہے آپ ان کو وارن کرو، چوکن نہ کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں، اور وہ سزا کے طور پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دل و دماغ پہ سیل لگا دیا۔ آپ کوئی کولڈ ڈرنک کا باٹل خریدتے ہیں، اس کے اوپر سیل رہتا ہے۔ وہ سیل کیسا رہتا؟ نہ اندر کی چیز باہر جا سکتی، نہ باہر کی چیز اندر آ سکتی، سیل اس کو بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دیا۔ اب سیل لگا دیا تو دین کا علم اندر نہیں داخل ہو سکتا، عمل باہر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اللہ کا فضل ہے، معلوم ہوتا کہ سیل نہیں لگایا، تو قرآن اور حدیث اندر جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باہر آ رہی۔ قرآن ریسپشن ہے اور سنت رسول ریسپانس ہے۔ ریسپشن ریسپانس کے کیا معنی ہوں گے؟ کہ بھئی ایک صاحب وہاں سے لڈو پھینکے میری طرف، تو میں ہاتھ یوں بڑھا، آنکھوں سے میسج گیا دماغ کو کہ لڈو آ رہا ہے، اینالائز کرا، کھانے کی چیز ہے، مزے کی چیز ہوتی، ہاتھوں کو حکم دیا، حالانکہ میں خالی بلینک بیٹھا ہوں، حکم دیا کہ آگے بڑھا کے لے لو کہ نیچے گریں گا۔ وہ ریسپشن ہے آنکھوں کا، اینالیسس ہے، ریسپانس ہے۔ وہی کوئی صاحب دوسری طرف سے پتھر پھینکے تو میں ایسا نہیں کرا، میں ایسا کرا، تو پتھر جو آنکھ دیکھی، برین کو ریسپانس گیا کہ دیکھو پتھر آ رہا، اس سے پہلے بھی مار لگ چکا ہے، ایکسپیرینس لوگوں کو بھی مار لگتا ہے، اس کا ریسپانس یہ ہے کہ بچو اس سے۔ اس طریقے سے قرآن جب ریسپشن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ریسپانس ہوتی، قرآن اندر آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باہر آتی، اینالائز ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں؟ کافروں کو، مومن کے لیے کھول دیے ہیں، یہ ریسپشن بھی ہو رہا، ریسپانس بھی ہو رہا، مختلف ڈگریز پہ ہو رہا۔ کافر کے لیے سیل کر دیے ہیں، قرآن حدیث جاتا ہی نہیں، فلٹر ہو جاتا ہوں۔ اب میں ہری اینک لگا لیا، مجھے صرف ہرا رنگ دکھ رہا ہے، باقی کے 6 کلرز فلٹر ہو گئے، دوسرے کلرز دکھ رہے نہیں، ہرے رنگ کی وجہ سے جو ہے کلر میں فرق آ گیا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تیسری کیٹیگری، اب یہ ظالم، یہ مغضوب ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اب تیسرا ظالم کی وہ بات آ رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر انسانوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائیں، لیکن یہ مومنین کے ساتھ نہیں ہے۔
یہ منہ سے بول رہے ہیں، منافق ہیں، یہ منہ سے بول رہے ہیں ایسا. اس کا آگے بات آ رہی ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سوائے اپنے آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن شعور نہیں رکھتے اس کا. کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ دوزخ کے لیے تیار کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. تو یہ لوگ منہ سے بولتے ہیں ایمان لائے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ منافق ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. کیا بیماری ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ سیل ڈال دیے ہیں، وہ سیل کی طرف سے بیماری ہے. کوئی چیز اندر اترتی نہیں، ان کے باہر آتی نہیں، یہ بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور پکا کر دیا ہے، ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، ان کے برس کو بڑھا دیا ہے. تو کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. تو یہ کیونکہ جھٹلاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے ایک تکلیف دینے والا عذاب. یہ قرآن کے علم کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، تمام یہ چیزوں کو جو جھٹلاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے بہت تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. اب اس سٹیج پہ ہم سمجھ لیں کہ انسانوں کی کیٹیگریز قرآن نے کس طریقے سے کی. بھئی مومن مسلم کافر منافق مشرک، یہ 5 کیٹیگریز ملتے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بھئی اب ہم ہیں، ہمارا جسم ہے، اس کے اوپر کپڑے ہیں. جسم پاک ہے، بہترین پانی نہایا ہوا ہے، مومن ہے. کپڑے بھی پاک ہیں، بہترین مسلم ہے، اندر بھی پاک ہے، باہر بھی پاک ہے. جسم بہترین پاک ہے، کپڑے پہلے کے کل کے پہن لیا، میلے کپڑے ہیں، پسینے کی بو آ رہی. یہ مومن گناہگار ہے. اندر سے تو کپڑے صاف ہے، لیکن اندر سے تو جسم صاف ہے، لیکن کپڑوں میں میلا پن ہے. یہ مومن ہے لیکن گناہگار ہے. اس کا ایمان ٹھیک ہے، اسلام ٹھیک نہیں ہے. ایمان اندر کی کیفیت ہے، اسلام اس کا مظاہرہ ہے، ایگزیبیشن. اندر جسم ہے، وہ جسم کو پرسنالٹی دے رہے ہیں کپڑے. آپ کسی فلم سٹار کو اگر ننگا لے کے آ گئے، میل فلم سٹار کو، تو اس کی پرسنالٹی کیا رہیں گی؟ وہ کپڑوں میں پرسنالٹی آتی. قرآن میں بات بھی آئی ہے کہ خوبصورتی کے لیے اور شرم ڈھانکنے کے لیے کپڑے پہنو بول کے. تو اب خالی خوبصورتی کے لیے پہن رہے ہو، شرم ڈھانکنے کے لیے گیا ہوتا ہے. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ جسم اور جو جس طریقے سے جسم اور کپڑوں کا وہ ہے، منافق ہے. اس کا جسم میلا ہے، کپڑے بڑے صاف پہن کے پھرتا ہے. وہ اوپر سے سینٹ وینٹ مار لیتا کرتا، اپنا نہا کے 20-25 دن ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ آرڈرز میں نکال، باہر سے بڑے کپڑے صاف ہیں مگر اندر سے جسم میلا ہے. کافر ہے، اس کا جسم بھی میلا ہے، کپڑے بھی میلے ہیں، اندر بھی میلا ہے، باہر بھی میلا ہے. ایمان بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے. مشرک ہے، ٹھیک سے نہایا نہیں ہے، کپڑے بھی برابر دھلے نہیں ہیں. تو نہ ایمان صحیح ہے نہ عمل صحیح ہے. اس کی سائنٹیفک مثال لے لیجئے، ڈائمنڈ ہے. ڈائمنڈ کی قیمت اس لیے ہے کہ اس کا انٹرنل کیوبک ایٹامک سٹرکچر ہوتا، جس کے اندر سے جو ہے وہ ایٹامک سٹرکچر کی وجہ سے اندر سے روشنی جو ہے ریڈیٹ ہوتی، اندر کے لیئر سے ریڈیٹ ہوتی. تو اس کا انٹرنل سٹرکچر بھی اچھا ہے، باہر سے بھی پالش کرا ہوا ہے. امیٹیشن جیم ہے. ڈائمنڈ کے ویسا آپ کانچ کو لے کے کاٹ دیا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی 2 پیسے کی بھی قیمت نہیں ہے. یہ منافق ہے. اس کے بعد میں ڈائمنڈ کاربن کا ہے، کاربن رہتا. ڈائمنڈ از کاربن. وہی کوئلہ ہے، وہ بھی کاربن ہے. بڑی خاص بات ہے یہ کہ ڈائمنڈ بھی کاربن ہے، یہ جو کوئلہ جلاتے ہیں آپ وہ بھی کاربن ہے. تو یہ کاربن کافر ہے. نہ اس کا انٹرنل سٹرکچر ہے نہ ایکسٹرنلی اچھا دکھ رہا ہے. کیا بھئی یہ تاریخ لگے بول کے پھینکتے آپ، حالانکہ ہے کاربن ہو. تو کاربن کو جب انٹرنل سٹرکچر دے کے ایکسٹرنل سٹرکچر دیے تو ڈائمنڈ ہو گیا، مومن ہو گیا. اب یہ مشرک ہے. مشرک میں کیا ہے؟ کاربن آئٹم کے ساتھ دوسرے آئٹمز بھی مل گئے تو کنٹامینیشن ہو گیا. ڈائمنڈ کا شیپ برابر نہیں آ رہا، کچھ ریفلیکٹ کر رہا کچھ نہیں کر رہا، تمام جو ہے اندر باہر دونوں ہی ہے. تو یہ جو ہے منافقین کی مثال
کافرین وغیرہ کی مثال سمجھ میں آتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد مت کرو تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اب دیکھیے فساد کا اپوزٹ اصلاح ہے. اب یہ چلتے چلتے یہ معنی بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ فساد کا معنی جو ہے ڈس آرڈر کرنا، یعنی ایک آرڈر ہے، اب سب اطمینان سے بیٹھے ہوئے، کوئی بچہ آیا اور جان نماز کو ہلانا شروع کرا، پورے کھڑے رہ گئے، ایک ڈس آرڈر ہو گیا. جو آرڈر سے بیٹھے ہوئے وہ ڈس آرڈر ہو گیا.